نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وبائی مرض کرونا جس نے ساری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور انسانیت خوف کا شکار ہے، ڈر کا شکار ہے، کیا کرنا ہوگا، انسانیت کس طرف جائے گی، اس حوالے سے گزشتہ نشست میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کرونا وائرس کی وجوہات، اس کے اسباب، اس کے محرکات ذکر کیے۔ آج انشاءاللہ العزیز احادیث کی روشنی میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ دنیا کس جانب جا رہی ہے، کیا ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر احادیث کو دیکھتے ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھیں، خصوصاً وہ احادیث کے جن میں علامات قیامت کا تذکرہ ہے، موجودہ حالات کو بھی سامنے رکھیں تو معاملات ہمارے سامنے کھل کر آتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کچھ جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جو میری سمجھ میں آیا، میرے نظریے کے مطابق جو ہے یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ میری سمجھ میں کچھ کوتاہی بھی ہو، لیکن واثق امید ہے، پختہ امید ہے کہ معاملہ وہی ہونے جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ علامات قیامت میں سے کئی علاماتیں ہیں، کچھ چھوٹی علامات، کچھ بڑی علامات، اور بے شمار چھوٹی علامتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کتاب الفتن کو سامنے رکھیں، نعیم بن حماد کی جو کتاب الفتن ہے، اور اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تاریخ ابن کثیر کے اندر جو علامات قیامت کو ذکر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کئی چھوٹی علامتیں تو عرصہ دراز سے پوری ہوتی آ رہی ہیں، جیسا کہ فحاشی کا عام ہونا، زنا کا عام ہونا، شراب کا ہونا ہے، مساجد کا مزین کر دینا، والدین کی نافرمانیوں کو ہونا، والدہ سے بدسلوکی کرنا ہے، ماں بیوی کو زیادہ ترجیح دینا اپنی والدہ پر، یہ تو ظالم حکمرانوں کا ہونا، یہ تو وہ علامتیں ہیں جو عرصہ دراز سے مکمل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن کچھ علامات موجودہ وقت ہی میں پوری ہوئی، جیسا کہ اگر حدیث سامنے رکھیں تو مسند احمد، کنز العمال، در منصور، مجمع الزوائد میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی کہ جب تک ایسی زبردست بارش نہ ہو جو کسی جگہ کو نہ چھوڑے، نہ بالوں سے بنے گھروں کو، نہ خیموں کو، یعنی نہ کچے گھر کو چھوڑے نہ پکے گھر کو چھوڑے۔ یہ حدیث مبارکہ، اس حدیث کو سامنے رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں موسمی تبدیلیاں، بارشیں ایسی کہ جو عذاب بن رہی ہیں، اور کچھ عرصے سے صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی بے تحاشا بارشیں کہ جن کا فائدہ سامنے نہیں آ رہا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کی پیشن گوئی یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یہاں پر پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی خواتین بت کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، یعنی عربوں میں بت پرستی شروع ہو جائے۔ عربوں میں بت پرستی کا شروع ہونا علامت قیامت۔ اس روایت کو اگر دیکھیں تو یہ بھی بعض مقامات پر ہمیں پوری ہوتی، ابھی کچھ مہینے پہلے ہمیں پوری ہوتی نظر آئی کہ بعض عرب ممالک کے اندر کچھ جو ہے بت خانے بنائے گئے، مندر بنائے گئے، یہ علامت پوری ہو گئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حدیث کا مفہوم اس طریقے سے ہے، فرمایا دنیا ختم ہونے سے قبل ایسا ضرور ہوگا کہ ہر انسان جب کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، اور یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ دنیاوی مصیبتوں میں گرفتاری کی بنا پر یہ ہوگا۔ آج وہی کیفیت ہے، دنیا میں جس طریقے سے افراتفری پھیل رہی ہے، ہم نشینوں سے جو ہے بچا جا رہا ہے، اور دنیا کی جو حالت ہے، جو کیفیت ہے، تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان کہ ہم سے پہلے آنے والے ہم سے بہتر تھے۔ تو بہرحال اسی مصیبت کو لے لیں، یہ کرونا وائرس کو لے لیں، احادیث کو سامنے رکھیں، ڈر اور خوف کی فضا کو دیکھیں تو باقاعدہ بخاری شریف اور دیگر کتب میں ایسی روایات موجود ہیں
کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت سے پہلے کی 6 علامتیں شمار کروائی گئیں، اور ان میں سے ایک علامت یہ قرار دی کہ ایک وبا شدت سے پھیلے گی، جیسا کہ بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے، بیماری پھیلتی ہے، اسی طریقے سے ایک وبا پھیلے گی۔ اور اس طریقے سے وبائیں گزشتہ زمانوں میں بھی پھیلی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ادوار میں پھیلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھیلی، لیکن یہ کیفیت چونکہ اس وقت جو ہے جدید سہولیات نہیں تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا آسان نہیں تھا، آج جدید سہولیات ہیں، ہوائی جہاز کا سفر ہے، ریل گاڑی کا سفر ہے، تو اس جدید سہولیات کا ایک نقصان آج کل کے دور میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وبا کس طریقے سے پوری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ مرض پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور احادیث میں ان وباؤں کے پھیلنے کی وجہ گناہوں کو بتایا گیا، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا گیا کہ بما کسبت ایدی الناس، انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے۔ احادیث میں بھی اسی جانب اشارہ کیا گیا۔ حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی کتاب الفتن کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو جائے، اور ان میں سے ایک خصلت یہ بیان کی گئی کہ جب کسی قوم میں فحاشی اعلانیہ ہوگی تو اس میں طاعون اور وبائیں اور قحط برپا ہو جائے گا۔ اب اس حدیث کو لیں کہ فحاشی دیگر ممالک میں تو ہے، ابھی حال ہی میں پاکستان میں کتنی زور و شور سے روڈوں پر کس قسم کے نعرے لگائے گئے اور کیا اعلان کرنے کی کوششیں کی گئی، یہ اسی جانب اشارہ ملتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اور ایک روایت جو آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کر دوں، موجودہ حالات پر منطبق ہوتی نظر آ رہی ہے، اور وہ روایت پڑھتے ہوئے ڈائریکٹ میرا ذہن ان موجودہ حالات کی جانب گیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ایک راوی ہے حضرت عمر بن وابسہ رحمہ اللہ، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں کوفہ میں موجود تھا، میرے دروازے سے مجھے سلام کی آواز آئی، میں نے سلام کا جواب دیا، اندر داخل ہونے والی شخصیت صحابیہ رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے عرض کیا، ہے ابو عبد الرحمن، آج آپ کی زیارت ایسے وقت میں ہو رہی ہے، حالانکہ گرمی انتہائی شدید ہے، انتہائی گرم دوپہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج کا دن بڑا لگ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کسی سے بات چیت کروں، میں کسی کے پاس چلا جاؤں۔ پھر بات چیت چلتی رہی، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات نقل کرنے شروع کیے اور فرمایا کہ آپ ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا، اور کہ بھئی اس فتنے میں سونے والا لیٹنے والے سے بہتر ہوگا، اور لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے، چلنے والا سوار سے بہتر، اور سوار جو شخص ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ آگے جا کر فرمایا کہ کوئی اپنے ہم نشین سے بھی امن میں نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا اور اپنے گھر میں رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی میرے گھر میں آنے لگے، تو فرمایا کہ اپنا دروازہ بند کر لینا۔ اور بھی الفاظ ہیں اس حدیث میں، یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے۔ اب اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ ویسے تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مطلب اور مفہوم کہ قتل و غارت گیری برپا ہو جائے، تو آج کے اگر فتنے کو دیکھیں، یہ کرونا وائرس ہی کو لے لیں اور پھر اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں کہ کیسا فتنہ برپا ہے کہ سونے والا لیٹنے والے سے، لیٹنے والا کھڑے ہونے والے سے، یعنی گھر سے باہر بندہ نہ نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عرض کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا۔ ہاتھ کی بات لے لیں، آج کہا جاتا ہے نا کہ انسان اپنے ہاتھ کی صفائی کرے، اپنے منہ ہاتھ کو جو ہے چہرے پر لگائے گا تو اس بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ وغیرہ وغیرہ، تو اس حدیث کو سامنے رکھیں تو کچھ یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر ذکر کیا کہ اپنے ہم نشین سے بھی انسان محفوظ نہیں ہوگا۔ آج کیفیت ایسی ہی ہے کہ اگر اپنے ہم نشین کو یہ وائرس لگ جائے، یہ بیماری لگ جائے، تو ہم دنیا کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اسلام یہ نہیں سکھاتا، لیکن دنیا کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہم نشین سے، اپنے گھر والوں سے بھی بچا جا رہا ہے اس کیفیت کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا اپنا گھر کا دروازہ بند کر لینا۔ یہی کیفیت دنیا میں جو ہے برپا ہو رہی ہے۔ اس حدیث کو اگر اس وائرس کے مطابق دیکھا جائے تو باقاعدہ موجودہ حالات کے لحاظ سے یہ حدیث
جو ہے ہمیں سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر اس حدیث کو، جیسا کہ مفسرین نے، محدثین نے یہ بات ذکر کی کہ یہ حدیث قتل و غارت گری سے متعلق ہے، تو واقعتاً یہی وائرس آگے جا کر قتل و غارت گری کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ مغربی ممالک کے اندر جب یہ وائرس شدت اختیار کر رہا ہے تو آنے والے وقتوں میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قتل و غارت گری برپا ہو سکتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ دونوں حالتوں میں یہ حدیث مبارکہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات بتائے، واقعات بتائے، علامات قیامت بتائیں، اور ہمیں تنبیہ کی بار بار کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، توبہ و استغفار کرو، قیامت کی علامت کو سمجھو اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارو۔ حدیث کی روشنی میں اس دنیا سے متعلق اور قیامت سے متعلق جو بنیادی چیزیں تھیں، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ اب تیسری چیز کہ اس پوری صورتحال میں مسلم امہ کو کیا کیفیت اختیار کرنی ہوگی، مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا، تو اس بارے میں انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ذکر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔